عزیز نگر یوٹیوب چینل سے میں عزیز احمد خان ہوں اور آپ کے لیے قانونی مشوروں سے متعلق پروگرام آگہی لایا ہوں، جس میں ملک کے معروف قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ آگہی بہار کے اولین جھونکے کی مانند ہے، موسم سرما میں خوبصورت احساس آگہی ہے۔ موسم بدلتے رہتے ہیں مگر ہمارا پروگرام تسلسل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ملک کے طول و عرض سے جو مسائل ہمیں موصول ہوتے ہیں ہم ان کا جواب آپ کو دیتے ہیں۔ میں اپنے اسٹوڈیوز میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ راؤ صاحب، آج بھی ہمارا پہلا سوال اس محکمے سے متعلق ہے جس کی وجہ سے گھر میں روشنی بھی گھٹتی ہے اگر بل زیادہ نہ آئے تو۔ راؤ صاحب، شہر کا نام تو انہوں نے نہیں بتایا، محکمہ وابڈا، اور نام ان کا ہے جمیل احمد۔ کہتے ہیں مجھے محکمے نے بغیر شو کاز جاری کیے چارج شیٹ کر دیا ہے، اور معاملہ یہیں تک نہیں رکا بلکہ ان کی انکوائری بھی شروع ہو چکی ہے۔ یہ پریشان ہیں، کہتے ہیں کیا انہوں نے پروسیجر کی خلاف ورزی نہیں کی اور مجھے کیا کرنا چاہیے، میں اپنی نوکری کا دفاع کیسے کروں؟ دیکھیں جی، جو وابڈا کے امپلائیز ہیں ان کے اوپر جو سروس لاز ہیں وہ وابڈا کے اپنے ہیں۔ اچھا، وابڈا پاکستان وابڈا امپلائیز ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 1978، اس کے تحت اور اس کے تابع ان کے خلاف جو ہے نا تعدیبی کارروائی ہوتی ہے، ڈسپلنری ایکشن جسے کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جی ان کو چارج شیٹ نہیں دی گئی، ڈائریکٹ شو کاز دیا اور انکوائری شروع کر دی، جبکہ یہ پروسیجرل ڈیفیکٹ ہے، کیونکہ پاکستان وابڈا امپلائیز ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 1978 کے سیکشن رول 6 سب رول 1، اس کے اندر چارج شیٹ کا اسپیسیفک ذکر کیا گیا ہے کہ جو انکوائری جب شروع ہوگی تو چارج شیٹ ایشو ہوگی، اس کو ایلیگیشن بتائے جائیں گے کہ آپ کے خلاف کیا ایلیگیشنز ہیں اور کس طرح ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہ اس کو اگر چارج شیٹ جاری نہیں کی گئی اور اس کو بائی پاس کیا گیا تو وہ ایبیوز آف پروسیس کہلاتا ہے اور وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب ان کو شوکاز نوٹس دیا ہے تو وہ اس شوکاز نوٹس کے جواب میں یہ آبجیکشن لیں کہ جناب مجھے تو چارج شیٹ ملی نہیں، اور جو کہ مینڈیٹری پروویژن ہے انڈر دی لا، اور جس لا کے تحت آپ کام کر رہے ہیں، آپ پروسیڈنگ کر رہے ہیں، اور اس کے تحت ہی یہ پروویژن ہے، اس کو آپ جو ہے نا کسی طور بھی بائی پاس نہیں کر سکتے، تو اس میں آبجیکشن لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر مطلب ہے کہ یہ آبجیکشن نہیں ہوتی پھر وہ اپنی ریمیڈی بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ جہاں پر قانون کی بیسک لا کی وائلیشن ہو، جہاں پر مس یوز آف اتھارٹی ہو، وہاں پھر بیسک لا کی وائلیشن کے اس پہ مطلب ریٹ جورسڈکشن میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ اگر خالی شوکاز نوٹس دیا ہوتا اور یہ پراپر طریقے سے کیا ہوتا پھر تو چیلنج نہیں کر سکتے until unless final order is not passed۔ پروگرام کا دوسرا سوال سلیم الدین صاحب نے فیصلہ آباد سے بھیجا ہے اور یہ ازدواجی زندگی سے متعلق ہے، فیملی لاز اس میں انوالو ہوں گے۔ راؤ صاحب، پوچھنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بچے دیے تھے، ایک کی عمر 5 سال اور ایک بچے کی عمر 4 سال۔ ہمارے تعلقات کشیدہ ہوئے اور میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی، جبکہ بچے جو میرا سرمایہ تھے میں ان کی کفالت کرتا رہا، میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اب میری بیوی نے دوسری شادی کرنے کے باوجود ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کی ہے میرے خلاف اور مجھ سے بچے چھین لیے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ راؤ صاحب مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، انہیں کسٹڈی کا جو ہے دعویٰ کرنا ہے، اور وہ کسٹڈی کا دعویٰ بیفور گارڈین کورٹ وہ کریں گے، اور گارڈین کورٹ سے ہی وہ مطلب ہے کہ جو بچے ہیں ان کی حضانت لیں گے، تو ان کی کسٹڈی لیں گے، تو وہی اب طریقہ ہے۔ تو اس میں یہ چیز جو ہے میرٹس ڈی میرٹ جتنے بھی ہیں وہاں پر ڈسکس ہوں گے اور پھر کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی۔ چونکہ قانونی حل کے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، تھوڑا اس میں یہ بھی وضاحت کر دیں، کیا اس میں لمیٹیشن میٹر بھی انوالو ہوگا؟
کوئی وقت کی پابندی ہے کہ اس نے کب جا کے یہ گارڈین جج کے پاس اپنا سوٹ فائل کرنا ہے؟ دیکھیں جی، یہ کنکرنٹ کاز آف ایکشن ہے، اس میں کوئی لمیٹیشن متعدی بار نہیں کرتی. تو لہٰذا یہ ہے کہ جب بھی ان کو مطلب ضرورت محسوس ہوتی ہے، جب بھی وہ فیل کرتے ہیں پیرنٹس، وہ اپنے بچوں کی حضانت کے لیے کر سکتے ہیں. ایک اور اس سے ملحقہ یعنی اٹیچ کوشچن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب جج گارڈین جج کے پاس یہ کیس جائے گا تو ان کے پیش نظر کیا معاملات ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے وہ فیصلہ کریں گے؟ اس میں جو سب سے جو میجر ایلیمنٹ ہے جس کو وہ دیکھتے ہیں وہ ویلفیئر آف چائلڈ. تو ویلفیئر آف چائلڈ دیکھتے ہیں کہ اس کی اس وقت کہاں ہے، وہ ادھر ثابت کرنی پڑتی ہے اور وہ اس کے بعد ڈٹرمن ہوتی ہے، پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں. یعنی معاذ ان کو رکھ کے زیادہ ان کا حق کی آسائش نہیں دیکھنا یہ، اب جیسے وہ فرما رہے تھے کہ جی اس کی والدہ نے دوسری شادی بھی کر لی. جی جی. اب دوسری جب شادی کر لی تو اب یہ نہیں پتا کہ اس میں بچی بھی ہے کہ نہیں، تو بچی کا بھی دیکھا جائے گا کہ اس کا ایک پروٹیکشن بھی، اس کی مطلب ہر طریقے سے جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ بھی اس کی اب ویلفیئر کہاں پر ہے، اب اس ماں کے ساتھ رہے گی یا نہیں رہے گی جس نے دوسری شادی کر لی. اور والد کا دیکھنا پڑے گا کہ بھی والد نے کہیں دوسری شادی کی ہے، بعض اوقات والد نے بھی دوسری شادی کر لیتا ہے، پھر ادھر بھی یہ ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے دونوں سائڈ سے. تو پھر لاسٹلی وہ یہی دیکھتے ہیں کہ بھی کہاں بچوں کی ویلفیئر زیادہ بہتر ہے. تو ویلفیئر آف چائلڈ دیٹ از اے مین ایلیمنٹ ان دس کیس. ایک سوال ہمارے اپنے وسیب سے ہے، جہانیہ سے. نور محمد کہتے ہیں کہ میں ایک کاشتکار اور جو میری چند ایکڑ اراضی ہے وہ میری وجہ کفالت بھی ہے اور میرا سچی بات ہے، اس سے پیار رحم سہن سب کچھ اس سے منسلک ہے. محکمہ وابڈا نے پہلے میری اراضی سے کچھ تاریں گزاری اور پھر بتدریج، اتنا زیادہ قانون تو نہیں جانتا، انہوں نے 4 کھمبے میری اراضی میں گاڑ دیے. اس سے میری کلٹیویشن کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور مجھے بڑی اذیت ہوتی ہے. تو راؤ صاحب بتائیے میں اس کا مداوع کیسے کروں؟ دیکھیں جی، عمومی طور پر جو طریقہ کار ہے اس میں وابڈا تو پرمیشن لیتی ہے اور جس کی زمین سے گزاری جاتی ہے تاریں وغیرہ یا کھمبے وغیرہ، اور پھر یہ ہے کہ اس کی قانونی طور پر کمپنسیشن دینے کی پابند ہے. اس کو جو جیسے لینڈ ایکوائر کرتے ہیں اسی طرح جب اس کو ایکوائر کریں گے اور اس میں سے تاریں اور کھمبے نکالے جائیں گے تو پولز وغیرہ، تو اس کو کمپنسیشن دینی پڑتی ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے محکمے کو درخواست دی ہوئی ہے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنا پراپر فورم پہ اس کو ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں، کمپنسیشن بھی مانگ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہاں سے میری مرضی کے بغیر گزاری گئی ہیں، اس سے یہاں سے شفٹ کی جائیں، تو وہ شفٹ بھی ہو سکتی ہیں. اور اگر وہ کہتے ہیں بھی نہیں چلو ہوں لیکن مجھے کمپنسیشن دی جائے تو پھر کمپنسیشن ہے دیٹ از مینڈیٹری اور نیسیسری ہے. ساہیوال سے کوشچن ہے راؤ صاحب. مجاہد حسین صاحب پوچھتے ہیں کہ میں محکمہ لائف اسٹاک میں ملازم ہوں. میری ایک محکمانہ انکوائری شروع کی گئی تھی جسے محکمے نے ڈسپینس کرتے ہوئے بعد میں فیکٹس فائنڈنگ انکوائری کی بنیاد پہ مجھے نوکری سے برطرف کر دیا ہے اور میں سخت اذیت میں مبتلا ہوں. کیا ان کا یہ فعل قانون کے مطابق درست ہے یا نہیں؟ میں پریشان ہوں، راؤ صاحب میری رہنمائی کیجیے. جو فیکٹس فائنڈنگ انکوائری ہے اس کے بنیاد پہ ایوارڈنگ دی میجر پنشمنٹ دیٹ از ناٹ سسٹینیبل ان دی آئی آف لا، اور اس کو جو ہے عمومی طور پر جو ہے سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی تھرو ویریس ججمنٹ اس کو غلط قرار دیا ہے اور اس طرح کی سزاؤں کو جو ہے سیٹ اسائڈ کیا ہے. اب جو میجر پنشمنٹ ہے جب وہ ایوارڈ ہوتی ہے اس کے لیے فل اینڈ فیئر اپرچونٹی آف ہیئرنگ اینڈ ریگولر انکوائری از مسٹ. تو ریگولر انکوائری اس میں ضروری ہے، تو وہ اگر ریگولر انکوائری نہیں ہوگی تو وہ سسٹینیبل نہیں ہے پنشمنٹ. البتہ یہ ہے کہ بھی وہ اب انہوں نے بتایا نہیں کہ آگے انہوں نے ڈپارٹمنٹل اپیل پریفر کی یا نہیں کی. 30 ڈیز کے اندر ان کو ڈپارٹمنٹل اپیل پریفر کرنی ہوتی ہے، تو وہ اگر نہیں کی تو وہ ڈپارٹمنٹل اپیلیٹ اتھارٹی کو اپیل فائل کریں، ڈپارٹمنٹل اپیل ود ان 30 ڈیز، اور وہاں یہ چیزیں بھی رکھیں
اور سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کے حوالے سے بھی اس میں کوڈ کریں. تو اس کے بعد اگر ان کی وہاں کوئی ریڈریسل نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ 30 ڈیز اپیل فائل کرنے کا اور مزید 60 ڈیز دیے جاتے ہیں اپیلیٹ اتھارٹی کو کہ وہ اس کا فیصلہ کرے. اگر 60 ڈیز کے اندر وہ فیصلہ نہیں کرتی تو پھر فردر 30 ڈیز کو پراپر فورم جو ہے، جو ان کا سروس ٹریبونل ہے، ادھر ان کو جانا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر جو ہی وہ فیصلہ کرے گی وہاں سے پھر 30 ڈیز شروع ہو جائیں گے ان کے، اپیلیٹ اتھارٹی جو ہی فیصلہ کرے گی اس کے بعد فیصلہ کرتے ہی 30 ڈیز کے جو ان کے شروع ہو جائیں گے اپیلیٹ اتھارٹی کے اگینسٹ جو ہے سروس ٹریبونل میں. اگر اپیلیٹ اتھارٹی اس کو نہیں فیصلہ کری تو اپیلیٹ اتھارٹی کو زیادہ سے زیادہ 60 ڈیز دیے گئے ہیں قانون میں. تو 60 ڈیز کے بعد بھی اگر وہ فیصلہ نہیں کرتی، ہی ول ناٹ فار انڈیفینٹ پیریڈ اور he will straight away invoke the jurisdiction of service tribunal under article جو 212 آرٹیکل کے تحت جو آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت اسٹیبلش ہیں، اور جو سیول سروس ٹریبونل ایکٹ کا سیکشن 4 ہے اس کے ذریعے وہ اپیل فائل کریں گے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ سراسر غلط ہے. فیکٹ فائنڈنگ انکوائری پہ میجر پنشمنٹ جو گرانٹ کر دی انہوں نے، یہ سراسر غلط ہے. عزیز نگر یوٹیوب چینل کا سب سے زیادہ پاپولر پروگرام آگہی دیکھ رہے ہیں، جس میں راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو آپ کی ملازمت اور معاش سے متعلق مسائل کا حل بتاتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قانون کی دنیا بڑی بسیط اور بڑی وسیع ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے عقدہ کشائی نہیں کرتی، مبہم ہوتی ہے. لیکن جن باتوں کا جواب بعض اوقات آپ کو کتابوں سے نہیں ملتا یا اس کے لیے لمبی ریاضت کرنی پڑتی ہے، آگہی آپ کے لیے موجود ہے نا. ہم آپ کے مسائل کی گرہ کھولتے ہیں. آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیے. لیکن فی الوقت مجھے جانا ہے بریک پر. ویلکم بیک. سوال داتا کی نگری لاہور سے بھیجا گیا ہے اور بھیجنے والے ہیں انور علی. اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ لوگ وابڈا کے رویے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن خود وابڈا کے ملازمین راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سے اپنی ملازمت کے بارے میں کوشچن پوچھتے ہیں. تو یہ لیسکو جو ادارہ ہے لاہور الیکٹریسٹی کا، یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک محکمانہ کیس NIRC میں اب میں نے ڈالا ہوا تھا اور وہ زیر سماعت ہے. اب میری امید یہ تھی کہ جو ریڈریسل میری ہوگی وہ NIRC کرے گی. لیکن اب یہ اس بات کی بات گئی سنی جا رہی ہے کہ میرا کیس اب NIRC سننے کی مجاز نہیں ہے، وہ نہیں سنے گی. راؤ صاحب میرے حوصلے تو بالکل پست ہو گئے. میں کیا کروں؟ ایک عدالت، ایک NIRC میرے مسائل کا مداوع تھی، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پہلے عدالت نے میرا کیس سماعت کے لیے منظور کیوں کیا تھا؟ اور اس اسٹیج پہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں سماعت کرتے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، انہوں نے جو اپنی گریونس پٹیشن فائل کی ہے بیفور NIRC، نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن کے بیفور ممبر کے، تو وہ جو فائل کی ہے سیکشن 33 کے تحت کی ہوگی گریونس پٹیشن. تو لیکن یہ ہے کہ جو NIRC کے اوپر جو ایکٹ ہے وہ 2012 کا اپلیکیبل ہے، انڈسٹری ریلیشن ایکٹ 2012. تو اس کے مطابق صرف وہ محکمے جا سکتے ہیں جن محکموں کی برانچز، جن محکموں کے آفیسز ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بھی موجود ہیں. اب یہ ہے کہ لیسکو جو ہے یہ ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے اور رجسٹر انڈر کمپنیز آرڈیننس. تو اس کا جو ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے یہ ہر کمپنی اپنی علیحدہ علیحدہ حیثیت میں کام کر رہی ہیں. تو لہٰذا یہ کہ جو لیسکو ہے یہ صرف ہے کہ ود ان دی
टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ लेस्को ही काम कर रही है लाहौर में, जो भी उसके इलाके हैं। तो लिहाजा ये है कि ट्रांस प्रोवेंशल ये अदारा नहीं कहलाता। जो ट्रांस प्रोवेंशल होंगे वही NIRC जाएंगे। तो लिहाजा जो इनका प्रॉपर फोरम बनता था वो बनता था लेबर कोर्ट, पंजाब लेबर कोर्ट, PLC जिसे कहते हैं। और पंजाब लेबर कोर्ट पे जो एक्ट है वो पंजाब इंडस्ट्री रिलेशन एक्ट 2010 एप्लीकेबल है। तो उसके तहत इनको वहाँ ग्रीवेंस पिटीशन फाइल करनी थी। तो ये वैलेंटाइन इनको चाहिए कि मज़ीद टाइम उधर वेस्ट ना करें, तो उधर वो विड्रा कर लें टू सीक रेमेडी बिफोर प्रॉपर फोरम, कह के उधर से वो विड्रा कर लें और कहें जी मैं रॉन्ग फोरम पर आ गया था, तो आई वुड लाइक टू सीक प्रॉपर फोरम प्रॉपर रेमेडी बिफोर ए प्रॉपर फोरम विच इज़ PLC पंजाब लेबर कोर्ट। तो उसमें वो करके वो उसमें ऑर्डर में लिखवा कर वो वजह जो वापस ले लें, और फिर वहाँ पर जाकर है उनको देना पड़ेगा 15 दिन का एक ग्रीवेंस नोटिस अंडर सेक्शन 33 ऑफ पंजाब इंडस्ट्री रिलेशन एक्ट 2010 के तहत। उनको एक ग्रीवेंस नोटिस देना पड़ेगा 15 दिन का। ग्रीवेंस नोटिस देने के बाद फिर वो वहाँ लेबर कोर्ट में अपनी लेबर कोर्ट के रूबरू जो है अपनी ग्रीवेंस पिटीशन फाइल करें, तो इंशाल्लाह वो रिड्रेसल हो जाएगी उनकी वहाँ पर, और वो प्रॉपर फोरम उनका लेबर कोर्ट ही बनता है। अनवर अली का एक क्वेश्चन है जी रावलपिंडी से, मगर आगाज़ में वो कहते हैं कि राव साहब मैं आपका प्रोग्राम कई महीनों से देख रहा हूँ, मेरे साथ और भी कई लोग हैं जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, और इसी वजह से हम अपना मसला भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस इदारे के भी शुक्रगुजार हैं अजीज़ नगर यूट्यूब चैनल के कि ये हमारे मसाइल का हल बताता है। और ये कहते हैं कि मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मुलाजिम हूँ, कई बरसों से मैं अपने एतबार से अपने फ़राइज़ मनसूबी अपने तौर पर दयानतदारी से निभा रहा हूँ, लेकिन एक मोड़ ऐसा आया जिसे आप अनप्लेजेंट कह सकते हैं, मुझे इस इदारे ने मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। जो मेरे वाजबात थे उससे भी मुझे महरूम कर दिया गया है। एक अथॉरिटी मुआवजात जो है कॉन्स्टिट्यूट हुई होती है अंडर पेमेंट एंड वेजेस एक्ट 1936 के तहत अथॉरिटी मुआवजात होती है। उस अथॉरिटी मुआवजात के रूबरू इन्होंने सेक्शन 15 ऑफ द पेमेंट एंड वेजेस एक्ट 1936 की दरख्वास्त गुजारनी होती है। वो एक मतलब एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसके अंदर उन्होंने देखना है कि कितने उनके वाजबात बनते हैं, कैलकुलेट करके उसमें लिखना है, उसका हिसाब किताब लिखना है, कितने वाजबात मुझे मिलने थे नहीं दिए गए, और फिर ये है कि इतने 2 टाइम 3 टाइम इसको इजाफे के साथ मुझे दिए जाएं। तो वो अथॉरिटी मुआवजात जो है एविडेंसेस लेने के बाद और उनके ओरल एविडेंसेस एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेने के बाद उसको फैसला करेगी, फिर उसको डिक्री करेगी। उसको डिक्री जब करेगी तो वो फिर उसको मुआवजात अथॉरिटी मुआवजात के ज़रिए मिल सकते हैं। राव साहब सवाल अपने ही शहर मुल्तान से, वलियों की नगरी मुल्तान। रिजवान पूछते हैं कि मैं MDA में मुलाजिम था, कैडर तो उन्होंने नहीं बताया, और वो कहते हैं डेपुटेशन पर मुझे PHA सर्विस के लिए भेज दिया गया। जाहिर है महकमे के अहकामात के मुताबिक अब मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और स्टेज ये आई है कि मैं इसमें ज़म भी हो चुका हूँ, लेकिन MDA में मैं ग्रेड वाइज सीनियर पोजीशन में था, जबकि यहाँ मुझे भेजा तो गया है लेकिन मुझे मेरी सीनियरिटी नहीं दिलवाई गई। अब अरसा भी बहुत सारा बीत चुका है, लेकिन मेरी तो हक तलफी हुई है। मुलाजमत के एतबार से मुझे दुख भी है। आप मुझे गाइड करें कि मुझे अपनी सीनियरिटी गेन करने के लिए क्या करना चाहिए। सीनियरिटी लिस्ट है प्रिपेयर हुई है, अगर उस सीनियरिटी लिस्ट से वो एग्रीव्ड हैं, वो उसके अंदर समझते हैं कि जी मुझे फ़लाँ जगह प्लेस होना था, मुझे फ़लाँ जगह प्लेस नहीं किया गया, और मतलब मुझे रॉन्ग प्लेस किया गया है, तो वो फिर सीनियरिटी जब सर्कुलेट होती है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस कॉल किए जाते हैं। तो वो अगर उनको मिली है ऐसी, तो उनको चाहिए कि पहले ऑब्जेक्शन उसके ऊपर मतलब है कि सबमिट करें, और ऑब्जेक्शंस में बताएं कि किस वजह से उनकी जो सीनियरिटी है वो डिस्टर्ब की गई है, और जब किस वजह से उनकी सीनियरिटी इतनी बनती है। अगर वो ऑब्जेक्शन टेकअप नहीं होते, उसकी ग्रीवेंस रिड्रेस नहीं होती,
پھر وہ سمجھتا ہے کہ جی وہ اس کو ابھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کیا گیا، سینیارٹی جو ہے غلط ترتیب دی گئی ہے، تو اس کے خلاف، سینیارٹی کے خلاف پھر اپیل فائل کرے گا، سینیارٹی لسٹ کے خلاف. جب اپیل فائل کرے گا، ڈپارٹمنٹل اپیل جو ہوگی، تو اس کے اندر مطلب ہے کہ وہ جو ہے سینیارٹی کے حوالے سے ڈپارٹمنٹل اپیلیٹ اتھارٹی جو ہے اس کا فیصلہ کرے گی. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ یہ ڈیو کورس جو ہے اس کو اپنائیں، اور اس کے بعد جب نہیں ہوگی پھر پراپر فورم پہ وہ اپنا چیلنج بھی کر سکتے ہیں اس کو. راؤ صاحب ابرار حسین پوچھ رہے ہیں بہاولپور سے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول کشیدہ خاطر رہتا تھا، والد صاحب مجھ سے ناراض رہتے تھے، اور الٹیمیٹلی اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک عاق نامہ تیار کیا ہے جو لکھا بھی گیا، پبلش بھی ہو گیا ہے. انہوں نے مجھے اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے محروم کر دیا، عاق کر دیا ہے. راؤ صاحب میرے لیے تو صدمہ ہے، جو بھی تھا، لیکن میرے لیے وہ ایک راستہ تھا مستقبل کا، تو میرے لیے مستقبل کے دروازے بند ہو گئے. مجھے کیا کرنا چاہیے، اور کوئی اقدام ایسا ہے کہ میں اب اس سے اپنی جائیداد سے ڈپرائی بھی نہ ہو جاؤں؟ دیکھیں جی، عاق نامہ کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں. کسی بھی شخص کو عاق نامہ کی بنیاد پر وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا. البتہ یہ ہے کہ جو شخص ہے وہ، ان کے جو والد صاحب ہیں، وہ اگر ان سے ناراض ہیں، خفا ہیں، سب سے پہلے تو وہ والد صاحب کو منا لے. وہ والدین کے جو ہوتے ہیں دل جو ہے اولاد کے لیے بہت نرم ہوتے ہیں، صرف اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، سٹیمولیٹ کرنا ہوتا ہے ان کی محبت کو. جہاں تک یہ جو قانون کی بات ہے، ایک تو عاق نامے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. دوسرا یہ ہے کہ جس شخص کی پراپرٹی ہے وہ اپنی زندگی میں اس کی مرضی کسی کو محروم کر دے، زندگی میں کسی کو محروم کر دے، کسی کو کچھ دے دے، کسی کو کچھ دے دے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، اور یا اس کو فروخت کر دے. لیکن وفات پانے کے بعد اس کی اسی طرح وراثت ملے گی جس طرح وراثتی حق ہے. ان کے والد صاحب جب وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، تو وہ پھر جو ہے اس کا وراثت میں اسی طرح حق ہوگا جس طرح قانونی حق ہوتا ہے. تو لہٰذا عاق نامے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، تو ان کو ایسی بات میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ والد صاحب کی منت سماجت کر کے ان کو خوش کرنا چاہیے. راؤ صاحب پروگرام تو اختتام پذیر ہوا، لیکن آپ نے جس طرح سے مختلف مسائل پر لوگوں کی تسلی اور تشفی کرائی ہے، اس پر میں تو ذاتی طور پر بھی خوش ہوں. یقیناً ہمارے دیکھنے والے بھی آپ کے شکر گزار ہیں، اور میں اس ادارے کے ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے آپ کے اپنے اسٹوڈیوز آمد میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. قانون اور اخلاقیات کا چوری دامن کا ساتھ ہے. اخلاقیات جب کوئی شکل اختیار کرتی ہیں تو قانون بن جاتا ہے. راؤ اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کے مسائل کا حل بتا رہے تھے، لیکن ساری باتیں ان کی اپنی جگہ بڑی صائب ہوتی ہیں. انہوں نے والدین کے متعلق کہا کہ آپ ان کی اطاعت گزاری کریں. بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کے احکامات کو نظر انداز نہ کریں. یہ دین بھی ہے، اور اخلاقیات کی بنیادی قدریں اسی سے جڑی ہوئی. آپ بھی ہم سے جڑے رہیے، لیکن پھر وقت عزیز احمد خان آپ سے اجازت کا خواہاں ہے. اللہ نگہبان.